السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفات و تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لائق و زیبا ہوں۔ اور لا تعداد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم تکمیل قرآن کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حاضری دینا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور حفاظ کرام قاری صاحبان نے جو تراویح پڑھائی، اس میں قرآن مجید تلاوت کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ انتظامیہ ساتھیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم چند باتیں قرآن مجید کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ موقع کی مناسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کے نزولی مدت تقریباً 23 سال ہے، اور اس کتاب کے نزول کے کچھ مقاصد ہیں، اس کتاب کے کچھ فضائل ہیں، اس کتاب کے نازل کرنے میں کوئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن ہم اس کے چند فضائل اور اس سے جڑے رہنے کے فوائد اور اس کے حقوق پر مختصر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، اس کو اپنانے میں ہر طرح کے فوائد ہی فوائد ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کتاب کے کیا فضائل ہیں، کیا فوائد ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، اور قرآن خود بھی کہتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے کہ جس نے اس کو پڑھا، جو اس کے قریب گیا، اللہ نے اسے ہدایت نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتا ہے، سب سے پہلی سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
اسی طرح ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین کہ اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے اقوام کے لیے، جو قوم اس کے قریب جائے گی، اسے پڑھے گی، سمجھے گی، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب تاریخ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی ہے، کئی لوگوں کو۔ میں چیدہ مثالیں دوں گا، وہ مشہور مثالیں جس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تلوار اپنے میان سے نکال کر جا رہے ہیں، راستے میں پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ آج نعوذ باللہ میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا آپ اپنے گھر کی خیریت تو معلوم کر لیں، آپ اپنے گھر کی خیریت تو معلوم کر لیں، آپ اپنی بہن کو دیکھ لیں، اپنے بہنوئی کو تو ٹچ کر لیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جانے کے بجائے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا تو گھر کا دروازہ بند ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے قرآن پڑھتی ہوئی بہن نظر آئی۔ طیش میں تھے، غصے میں تھے، اور طیش اور غصے میں اپنی بہن کی پٹائی کی، ان کو غصہ کیا۔ اسی بہن نے ان سے کہا اگر مجھے جان سے بھی مار دیں تو میں اپنے ایمان سے نہیں مکر سکتی۔ کیوں نہیں مکر سکتی؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ چکی تھی، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی تھی۔ اب مارنے پیٹنے کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بہن نے کہا نہیں، آپ کو ایسے نہیں دیا جا سکتا، یہ کتاب جو ہے نا یہ کلام الہی ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اسے غسل کرایا، وضو کرایا، پھر ان کے ہاتھ میں دیا، اور وہ چند ہی آیتیں تھیں، وہ سورۃ طٰہٰ کی تھی۔ انہوں نے وہ پڑھا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کے دل کی کایا بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل دین اسلام کے لیے موم کر دیا۔ پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل نرم پڑ گیا۔ بہن کو کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، بولا کلمہ پڑھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ وہی ہاتھ میں تلوار ہے، وہی روب اور دبدبا ہے، وہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تلوار رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے کئی ایک اقوام کو ہدایت نصیب فرما دی۔ اور یقیناً یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے یہ سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے
یہ مت سوچیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ کتاب اللہ کی رحمت کا بھی سرچشمہ ہے، اللہ کی رحمت کا سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اسے اپنا لیں اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ھذا القرآن، یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں کہ یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ پہلے ہم رحمت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی رحمت کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ رات کے وقت مجھ سے میرے فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں، مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جاتے ہیں، ہم دنیا کی سیر کر کے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تیرے بندے تیرے کلام کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، تیرا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ اب وہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس پوری زمین کا راؤنڈ لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں وہ رک جاتے ہیں جب تلک وہ محفل چلتی رہتی ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے اس پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس پوری محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے، جتنے لوگ اس میں بیٹھے رہتے ہیں اس کو سنتے رہتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے رہتے ہیں، اللہ کا فرمان سنتے رہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے رہتے ہیں، وہ وہاں وہ سب سنتے رہتے ہیں۔ سننے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا؟ فرشتے کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، ہم نے محفل دیکھی، وہاں اللہ کا کلام، یا اللہ تیرے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی، یا اللہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، یا اللہ تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی پر درود و سلام بھیجا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سننے کے ساتھ اللہ بخوبی جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان ساری محفل والوں کو میں نے معاف فرما دیا۔ وہاں فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بندہ اپنے کام سے آیا تھا، ذاتی کام سے آیا تھا، اس محفل کا حصہ نہیں تھا، چند لمحے رکا پھر چل دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، آپ اس بات پہ بھی گواہ بن جاؤ۔ یعنی جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنی نورانی مخلوق بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ایک رات کو وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ رات کو دیکھتے ہیں
کہ وہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں روشنی بڑھ جاتی ہے، اور روشنی کے بڑھنے کی وجہ سے کھان برابر میں کھڑے ہوئے، قریب کھڑے ہوئے گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ آواز ہلکی کر دیتے ہیں، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ روشنی کم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ کا متعدد دفعہ ایسا ہوا۔ اب وہ صحابی رسول سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں، ان کا جی نہیں چاہ رہا کہ سورۃ الکہف کمپلیٹ کیے بغیر، مکمل کیے بغیر میں اپنی نماز مکمل کر لوں، لیکن انہیں خدشہ ہوا، خیال آیا کہ وہاں گھر میں ان بیٹا بھی ان کا سو رہا تھا، اور یہ بار بار گھوڑا جو بدک رہا تھا، ان کو یہ خدشہ، ڈر لائق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا بدکے اور یہاں سے بھاگے اور میرے بچے کو رونت دے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو مختصر کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اور آ کر یہ مسئلہ پورا بتلایا کہ رات کو یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، مجھے ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو رات کو کھڑا ہو کر اپنی نماز کے اندر سورت پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اللہ کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اللہ نے آسمان سے نورانی مخلوق کو نازل فرمایا تھا، اور یہ تیرا قرآن سن رہے تھے۔ اگر تو یہ پڑھتا رہتا تو یہ صبح کا ٹائم روشنی میں لوگ بھی ان کا دیدار کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ قرآن مجید یہ رحمت کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر آسمانوں سے رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق کے ذریعے سے ان کا تحفظ فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت تلاوت کی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ شفا ہے، اور یہ شفا ہر لحاظ سے شفا ہے، ہر لحاظ سے شفا ہے، چاہے جسمانی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو۔ آج ہم جسمانی بیماری ہونے پر ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ڈاکٹر، طبیب، حکیم، ہم ان کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، ان پہ زیادہ توجہ لے لاتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑھ کر یہ قرآن مجید شفا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض ایک ہاسپٹل میں، دو ہاسپٹل میں، چار میں دھکے کھا لیتا ہے، جب ڈاکٹر ہی تھک جاتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، ہماری میڈیکل تھک چکی ہے، پھر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بھئی ان کے پاس جائیں جو قرآن پاک پڑھ کے اس کے اوپر دم کرے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اور وہ مولوی صاحب اس کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج لوگ بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کے کئی ایک ایسے مقام ہیں جہاں علاج صرف قرآن سے ہی کیا جاتا ہے۔ بس قرآن ان کو سنایا جاتا ہے، قرآن ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو بھی جیسی بھی بیماری ہو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کئی جگہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا قرآن ہدایت کے ساتھ، رحمت ہونے کے ساتھ، یہ قرآن شفا بھی ہے، چاہے وہ بیماری جسمانی بیماری ہو چاہے وہ بیماری روحانی بیماری ہو۔ جسمانی بیماری کے حوالے سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن وہ سفر میں تھے، کسی ایک مقام سے گزرے،
تو کوئی قبیلہ وہاں آباد تھا، وہاں قبیلہ آباد تھا، تو وہاں وہ ان کے مہمان بننا چاہے، لیکن انہوں نے اپنا مہمان، صحابہ کی جماعت تھی پوری، انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، چٹیل میدان میں جا کر انہوں نے رات گزاری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کیا تھا کہ وہ لوگ صحابہ عظیم جماعت ہے، اللہ کی عظیم جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، اور اللہ نے اسی رات کو ایک بچھو بھیج کر اس قبیلے کے سردار کو ڈسوایا، اور وہ حکیموں کو بلایا، اس نے نہ جانے کیا کیا اس نے علاج کروائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ لیکن ان میں سے ایک غلام بھاگتا ہوا آیا ان مسافروں کے پاس کہ تم میں سے کوئی بندہ اس علاج کے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈانٹ لیا ہے، اس کو ڈس لیا ہے۔ اب ان میں سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا ہاں میں علاج جانتا ہوں، اور گئے ان کے اوپر جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کیا۔ وہ جو بچھو کی تکلیف اور درد تھی، جو تڑپڑا رہا تھا، جو چیخ رہا تھا، اللہ نے سورہ فاتحہ پڑھنے پہ اوپر اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ یہ ہدایت رحمت کے ساتھ ساتھ یہ شفا ہے، اور یہ قرآن پاک اجر عظیم کی ایک بینک ہے، یعنی اجر و ثواب کی ایک بینک ہے کہ جس میں اجر و ثواب بھرا پڑا ہے، اتنا اجر و ثواب کہ جس کی کاؤنٹنگ صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے، میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ یہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ معلوم ہوا جس نے الف لام میم کہا اس نے 30 نیکیاں کما لی، اس نے 30 نیکیاں کما لی ہیں۔ اور آج قوم قرآن کو صرف نیکیاں کمانے کے لیے ہی حاصل کرتی ہے۔ آج ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں ان میں اکثر قرآن پاک کو جب اٹھاتے ہیں جب انہیں کوئی ثواب کا کام کرنا، جب نیکیاں کمانی ہوں، جب کوئی عبادت کرنی ہو، تب ہم قرآن کو بطور عبادت لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن پاک کو دوسرے معاملات میں نہیں لیتے۔ یقیناً اس بات سے انکار نہیں ہے کہ قرآن پاک ایک اجر و ثواب کی بینک ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھنے سے ایک پیج پڑھو، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے پورا قرآن پاک پڑھا ہے اس کے لیے کتنی نیکیاں ہوں گی۔ یقیناً آج امت مسلمہ صرف قرآن پاک کو اجر و ثواب کی نیت سے پڑھتی ہے اور صرف اجر و ثواب ہی حاصل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے ماخذ ہیں، اس کے مقاصد ہیں، جس کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے، وہ ان سے عاری ہے۔ یقیناً لینا بھی چاہیے، کوشش کرنی بھی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اجر و ثواب کی بڑی اہمیت ہے۔ کل قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور وہاں قرآن پاک پڑھنے والے کی کیا شان ہوگی۔ ایک اور بات کہ قرآن پاک کے کئی ایک مقاصد ہیں
اور ان میں سے کئی ایک ہم بیان کر سکتے ہیں، کئی ایک رہ جائیں گے۔ قرآن پاک ایک ضابطہ حیات بھی ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کا سارا ضابطہ کلیہ اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ایسا کلیہ کہ جس کلیے پر چلنے سے انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے اور قبر میں اس کا فائدہ ہے، محشر میدان میں اس کا فائدہ ہے، اور کل قیامت والے دن اس کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں۔ لیکن یاد رہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اسے ہم صرف اجر و ثواب کے لیے ہی پڑھتے ہیں، اور صرف یہی ایک ہی مقصد ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ان میں اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے اجر و ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آج ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ روشنیوں کا شہر ہے، تعلیم یافتہ شہر ہے، اور پورے ملک کا تقریباً لوڈ اسی پر ہے، اور اس شہر میں بھی جہاں ہر قسم کے لحاظ سے دینی تعلیم مفت ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پیسہ نہیں لگتا، میں یہاں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں اور میں مشاہدہ کر چکا ہوں کہ یہاں پر بھی مسل گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ اور ایمان کے نام پر جانیں لٹانے والے لوگ، ان میں بھی اکثر لوگ آپ ملیں گے جنہوں نے قرآن پاک آج تلک زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یا بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے کچھ پڑھا ہے وہ بھی وہی کچھ پڑھا ہے کہ جن کو ان کے استاد نے پڑھا دیا، بس تب پڑھا تھا، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہمارا دستور حیات کیسے بنے گا؟ یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات کیسے بنے گا؟ اس سے ہم اپنی زندگی گزارنے کے اصول کیسے سیکھیں گے؟ ہمیں زندگی کے اصول کیسے ملیں گے اس سے، جب ہم نے زندگی میں اسے پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، یا سیکھا ہے تو شروع میں جو سپارے کی صورت میں استاد نے پڑھا دیا تھا تب سے دوبارہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول کیسے پائیں گے؟ زندگی میں شب و روز کیسے گزاریں گے اس کے مطابق؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا شب و روز قرآن کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ اس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ بلکہ اس سے بڑا دعویٰ کروں کہ بہت سارے لوگ ہیں، رمضان گزر چکا ہے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، قرآن پاک جبرائیل کو الگ سناتے تھے، اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن آخری دفعہ آپ نے اعتکاف کیا تو آخر میں 2 دفعہ قرآن تلاوت کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ 3 دفعہ پڑھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 3 دفعہ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 2 دفعہ پڑھو، مجھے صرف وہ بندے بتا دو جنہوں نے اس رمضان میں پورا قرآن پاک پڑھا۔ ہم سب واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی یہیں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے۔ اکثریت رمضان ہونے کے بعد بھی ہم سے قرآن پاک ایک دفعہ قرآن پاک مکمل نہیں ہوتا، ایک دفعہ مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی بیماری کا بہانہ بناتا ہے، کوئی اپنے نوکری کا بہانہ بناتا ہے، کوئی کاروبار کا بہانہ بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی بہانے ایسے نہیں ہیں کہ جو قابل قبول ہوں۔ جسے قرآن سے محبت ہو وہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کی محبت کا اندازہ یوں لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں موجود ہیں اور رات کو قیام کرنا پڑ گیا، کہیں رکنا پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج اللہ کے لیے پہرا کون دے گا؟ تو وہاں 2 صحابی کھڑے ہو گئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 صحابی کھڑے ہو گئے کہ آج ہم، باقی سارے سو جائیں، آج ہم پہرا دیں گے۔ اور رات کو کھڑے ہو کر ان دونوں نے آپس میں باریاں بانٹ لی۔
ایک نے کہا کہ آپ پہلے پہرا دیں پہلے ٹائم میں آخر وقت میں دے دوں گا۔ جس نے ان میں سے پہلے ٹائم اپنا چوز کیا اور کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے کھڑے اس نے سوچا کھڑا تو ویسے ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں۔ ان کی سوچ اعلیٰ سوچ تھی۔ اس نے کیا کیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نیت بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز پڑھتا رہا۔ نماز میں اس نے سورۃ الکہف شروع کر دی۔ دشمن طاق پہ تھا اور دشمن نے وہاں سے وار کیا اور صحابی رسول کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اور دشمن نے ایک بار نہیں کئی بار کیے، اس پہ کئی تیر مارے، لیکن یہ صحابی رسول اپنی نماز میں مسلسل تھے، قرآن پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور یہ آخر میں نڈھال ہو گیا، اور نڈھال ہو کر اس نے نماز مکمل کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا۔ ساتھی نے کہا آپ مجھے پہلے ہی اٹھا دیتے تو آپ کو اتنا تیر نہ لگتے، آپ کو اتنا تکلیف نہ رکھتی۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے ساتھی تو سچ کہتا ہے، مجھے ان ساتھیوں کی فکر نہ ہوتی اور اس کے لحاظ نہ آتا، نبی نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ تیر کھاتا رہتا، سورۃ الکہف مکمل کر کے اٹھتا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہ سورت چھوڑ کر نماز ختم کر دوں۔ وہ قرآن سے محبت کرتے تھے، تیر کھاتے تھے، اور آج ہم لوگ ان کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے وظائف دیتے ہیں، ماحول دیتے ہیں، مساجد و مدارس بناتے ہیں، عیدیاں دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید اجر عظیم کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آج معاشرے نے قرآن کو دستور حیات بنانے کے بجائے اسے صرف اجر و ثواب ہی بنایا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے معاملات چیک کریں تو ہمارے معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ واضح وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا جو طریقہ دیا تھا، جو کتاب دی تھی، جو ضابطہ دیا تھا، جو دستور دیا تھا، آج ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہم اسے اپنائیں تو اللہ کی طرف سے گارنٹیاں ہیں، اللہ کی طرف سے گارنٹیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی خوف اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب اللہ نے انسانیت کو زمین پہ بھیجا تو یہی بول کر بھیجا کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت کے سرچشمے آئیں گے، جو لوگ اس ہدایت کو اپنائیں گے، اس ہدایت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، ان پر کسی قسم کا خوف اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر قرآن کا نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے پریشانیاں ہیں، آئے دن کے معاملات ہیں، آئے دن کی تکلیفیں ہیں، آئے دن کی پریشانیاں ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں جہاں قرآن کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں امن نصیب کیا ہے، وہاں اللہ نے امن نصیب کیا ہے، وہاں امن ہے، وہاں رحمت ہے، اللہ کا وہاں فضل ہے، اور جن قوموں نے اسے چھوڑ دیا وہ پستیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج اس ملک کے پاکستان میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں ہے؟ موسم چاروں یہاں ملتے ہیں، اور اناج کی بات کریں تو دنیا پوری کو یہ دیتا ہے ملک، اور یہاں آپ
جس زمین سے دیکھیں، آسمانوں سے دیکھیں، پہاڑوں سے دیکھیں، ہر طرف سے ہر چیز موجود ہونے کی وجہ سے ملک پاکستان پستیوں کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، ہدایت نازل کی ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ کبھی بھی نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی بدبخت بنے گا۔ آج ہماری بدبختی کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی قرآن کی صورت میں، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہاں وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ آج جو گمراہیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج دیکھیں، گمراہی کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو حال ہی کی مثال ہے کہ کچھ لوگ مدینہ موجود ہیں، سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، مدینہ میں موجود ہیں، مسجد نبوی کے قریب ہیں، وہاں حرم میں موجود ہیں، حرم کی حدود میں موجود ہیں، کہ جہاں کسی قسم کی بات کرنے کی الاؤ نہیں، گری پڑی چیز اٹھانا الاؤ نہیں، کسی کا خون بہانا الاؤ نہیں، کسی کو گالی دینا الاؤ نہیں، وہاں لوگ وہی پاکستانی کلمہ گو اسلامی جمہوریت کے لوگ وہاں ایسی گمراہی پھیلا کے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا ملک پاکستان شرمسار ہے۔ سیاسی اختلاف ہے، سیاست رکھیں، سیاست کریں، پاکستان میں جس طرح چل رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلائیں، لیکن حرم مکی ہو یا مدنی ہو، حدود حرم کے اندر ان لوگوں نے وہ جہالت دکھائی، وہ گمراہی کا ٹائٹل لیا ان لوگوں نے کہ جس کی وجہ سے آج پورے ملک پاکستان ہر ایمان رکھنے والا شخص اس بات کو برا تسلیم کر رہا ہے اور تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ یہ گمراہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آج آئے دن جو معاملات ہو رہے ہیں، ایسے ایسے معاملات کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسان شرم سے تنگ ہو جائے، شرم سے وہ مر جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن نہیں پڑھا۔ ایسی ایسی گمراہیاں کہ آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں آج ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنا دستور حیات سمجھا ہی نہیں، صرف ثواب کے لیے لیا ہے۔ یقین مانیے ثواب ہے، ایسا ایسا ثواب کہ بلندیوں تک لے جانے والا ثواب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ دستور حیات ہے۔ ہم نے اسے معاملات کاروبار کرنا ہے تو وہ جو مارکیٹنگ چل رہی ہے، جو ماحول چل رہا ہے، جس طرح کا حساب ہے ویسے چلتے ہیں۔ شریعت نے جس طرح مارکیٹنگ کا پلان بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ دین اسلام نے اخلاقیات کے جو مثالیں دی ہیں، دین اسلام نے اخلاقیات جو سکھائیں وہ تو مسلمانوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ آپس میں رشتہ داری کی جو سوسائٹی ہے اس کے جو طریقہ کار بتائیں، آج رشتہ داروں کو چیک کریں، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کی نعمتوں کا خزینہ ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہیں، ایسے ایسے فوائد چھپے ہیں کہ جہاں ہمارا ابھی تک ادراک بھی نہیں گیا۔ آج جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہی ہیں، اگرچہ وہ اس پہ ایمان رکھے یا نہ رکھے، لیکن افسوس ہے کہ جو مسلمان ایمان کے دعوے دار اور ان کی ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ قرآن ہے، وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں۔
پڑھتے بھی ہیں تو صرف ثواب تک محدود رہتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس قرآن کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، ہم پر حقوق ہیں، اگر وہ حقوق پورے نہیں ہوئے تو یقین مانیے جس طرح یہ قرآن ایک سفارشی بن کر کل قیامت والے دن آئے گا، اس کے الٹ دیکھیں تو کل قیامت والے دن یہ آپ کے خلاف حجت بن کے آئے گا۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے کلام الہی مانا جائے، اللہ کا کلام مانا جائے، اللہ کی کتاب مانا جائے۔ سب سے پہلا حق، اس حق پہ تو تقریباً سارے لوگ ہی قائل ہیں کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق، جب اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کی تلاوت کریں، یہ دوسرا حق ہے، اور تلاوت بھی اسی طرح کریں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس طرح جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور حق صرف یہی نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ بس صرف ثواب ہی کمانے ہیں نا، بس شروع سے پڑھنا شروع کرنا ہے، الحمدللہ سے ناس تک چلے جانا ہے، بس حق ادا ہو گیا۔ اس کے دو حق میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسی طرز اور لہجے میں پڑھا جائے جس طرح اللہ نے قریش کے لہجے میں نازل فرمایا، دوسرا اسی طرح پڑھا جائے کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر اور پیارے پیغمبر نے اپنے اصحاب کو اس کے اندر تدبر و تفکر سے پڑھایا تھا۔ یہ دوسرا حق ہے اس کا کہ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اور تیسرا اس کا حق یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ جب اس میں تدبر و تفکر کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ سورۃ ناس میں کیا لکھا ہوا ہے، سورۃ فاتحہ میں کیا لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہوا ہے، سورہ انعام میں کیا لکھا ہوا ہے، سورہ شعراء میں کیا لکھا ہے، سورہ قصص میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب یہ پڑھیں گے، اس میں تدبر و تفکر کریں گے، تب جا کر ہمیں پتہ چلے گا اس پہ کیا عمل کرنا ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے اس لیے کہ ہم تو صرف اس ثواب کی نیت سے الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، ناس تک چلے جاتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ الف لام میم سے لے کر ناس تک اس کے اندر کیا لکھا ہو۔ اب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو عمل ویسے کرتے ہیں جیسے بار رمضان میں بس مسلمانوں کی طرح پورے نمازی بن گئے، روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات میں حصہ ملا دیا، پھر پورا سال اپنے کام میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی اس زندگی میں جس میں پہلے تھے ویسے زندگی گزارتے ہیں۔ مانا کہ قرآن کا رمضان سے تعلق ہے اور اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف رمضان میں ہی اس کی طرف نہ آئیں بلکہ اسے اپنی پوری زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو سمجھیں، اس میں تدبر و تفکر کریں کہ اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطب ہے، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ کتاب نازل کر کے۔ تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس میں چند ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ رات گزارنی ہے، قرآن بتاتا ہے کیسے گزارنی ہے۔ آپ دن کو گزارنا چاہتے ہیں کیسے گزاریں، آپ معاشرتی سسٹم چلانا ہے کیسے چلائیں، آپ رشتہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں کیسے نبھائیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں، آپ ملکی معاملات کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں۔ اور اس کا ایک آسان سا فارمولہ آپ کے سامنے بتا دو، وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس میں تدبر و تفکر کریں تو آپ کا اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی پوری قرآن کا عملی جامع ہے، وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ پورا قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے، اور یہ نمونہ آپ اپنا لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ملک ترقی کرے گا، ہم خود ترقی کریں گے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارے پاس امن بھی ہوگا، ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اس سے ہم آخرت بھی کمائیں گے، اور قرآن کے جو فوائد ہیں وہ پورے حاصل کریں گے۔ قرآن کے جو فوائد ہیں وہ پورے حاصل کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان کے ہی مسلمان ہیں، رمضان میں ہی عبادات کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، وہ بھی سرسری صرف ناظرہ پڑھنے تک۔ آپ اس کے فوائد چیک کریں کہ آپ قرآن اپنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مومن بنا دے گا، دنیا میں آپ کے دل کے اندر ایمان پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ آج اس روئے زمین پر جتنی عزت اللہ نے علماء کو دی ہے، قراء کو دی ہے، خدا کی قسم اتنی عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، آپ قبر میں جائیں گے، یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ جب سوال و جواب آئیں گے، سوال و جواب تب صحیح آ سکیں گے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب سوال و جواب کے لیے فرشتہ آئے گا، کہے گا من رب ہوگا، من دین ہوگا، من نبی ہوگا، وہ جب جواب دے گا بتائے گا وما یدریکا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرشتہ کیا کہے گا؟ وما یدریکا، آپ کو کس نے بتایا یہ سب؟ کہ من نبیوں کا جواب یہ ہے، من دینوں کا جواب یہ ہے، کہ یہ سارے جواب آپ کو کس نے بتائے ہیں؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ اب اللہ کی کتاب اس طرح پڑھتے رہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آخر تک چلے جائیں، آپ کو ان کے جواب کہاں ملیں گے؟ جب اس کے معانی پر غور کریں گے، جب اس پر عمل کریں گے۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ جب ہم صرف خالی پڑھتے رہیں گے جو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن آپ اسے اپنا دستور حیات، ضابطہ حیات بنا ہی نہیں سکتے، اور کل قیامت والے دن یا آپ قبر میں اس کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ محشر میں چلے جائیں، محشر کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، تو وہاں پر بھی قرآن پاک پڑھنے، تدبر تفکر کرنے اور اس پر عمل کرنے والے کو ہی فائدہ ملے گا۔ اگر نہیں کیا تو صرف نامی گرامی مسلمان بن کے رہے تو نام یہاں دنیا تک محدود ہے، پھر نہیں ہوگا آگے۔ آخرت میں کوئی نام نہیں ہوگا، یہاں بندہ چودھری بن سکتا ہے، سیٹھ بن سکتا ہے، وہاں کوئی چودھری سیٹھ نہیں ہوں گے۔ یہاں دنیا میں بھی یہ فائدہ دے رہا ہے، قبر میں بھی فائدہ دے رہا ہے، اور محشر میں بھی اللہ تعالیٰ قراء کو عظیم تاج دے گا جو ان کے والدین کو سجایا جائے گا، عظیم لباس دے گا جو اللہ تعالیٰ قراء کو پہنایا جائے گا، اللہ عظیم مقام عطا کرے گا کن لوگوں کو؟ جو قرآن سے تعلق جوڑتے رہیں دنیا کا۔ تو قرآن کے حقوق پر بھی غور و فکر کریں، اللہ نے اس کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں ان پر بھی فکر کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اپنے ساتھ قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آج میرے پاس بٹوا بھی موجود ہے جس میں میں ضروری چیزیں رکھتا ہوں، جس میں میری گاڑی کے کاغذات ہیں، اس میں اپنی جیب خرچ رکھتا ہوں، اور اس کے اندر جو جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر رکھتا ہوں میں، میری پاکٹ میں موجود ہے۔ میری زندگی کا حصہ موبائل بن چکا ہے، اسے بھی میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، رکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ تو کیا ہی بات ہے کہ جس طرح بٹوے کا وزن میں سارا دن اٹھا کے گھومتا ہوں، جس طرح موبائل کا وزن اٹھا کر گھومتا ہوں، اب تو موبائل کے اندر بھی اپلیکیشن موجود ہے، آپ قرآن پاک کو موبائل کے اندر لوڈ کر کے رکھیں۔ آپ گھر میں صبح نماز پڑھ کے اگر پورا آپ کتاب نہیں اٹھا سکتے قرآن پاک کی تو موبائل کے اندر اپلیکیشن کھول کے قرآن پڑھ لیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کتاب آپ کے پاس وہاں موجود نہیں ہے، آپ قرآن پاک اپنے موبائل میں وہ اپلیکیشن کھول کے وہاں پڑھنا شروع کر دیں، وہاں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اب یار دوستوں کے پاس جا کے ایک ایک گھنٹہ ان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، فلانا دوست آنے میں دیر ہے، وہ آئے گا تو پروگرام شروع ہوگا، ایک ایک گھنٹہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، قرآن پاک کھول کے وہاں پڑھ لیں۔ دن میں اگر ایک شخص
قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اگر دن میں ایک آیت پڑھ لے، ایک آیت پڑھ لے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، یقین مانیو کہ 1 مہینے بعد، 1 سال بعد آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو کسی سے سیکھے، سیکھنے کی بڑی فضائل ہیں، سیکھ کر پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اگر آپ اٹک کر پڑھتے اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن آج بڑا جدید دور ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، جس کے موقع نہیں ملا، وہ پڑھنے کا اسے مزید ٹائم نہیں ہے، تو میں اسے ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی دکان میں، اپنے گھر پر وہ ہر روز قرآن پاک ترجمے کے ساتھ وہ آڈیو میں، ویڈیو میں ضرور سنیں۔ جس نے ایک مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا یا سن لیا، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا، اور اللہ کے علاوہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ آج یہ جو شرک آئے دن پھیلتا چلا جا رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہو گئے۔ قرآن پاک ہر روز اپنے معمول میں شامل کر لیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، اپنے گھروں میں سنیں، اسے سادہ نہیں سنیں بلکہ ترجمے کے ساتھ سنیں، اور آپ کے علاقے میں جہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہاں جا کر ہر روز ایک آیت پڑھ کے آئیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھ کے آئیں۔ یقین مانیو اس طرف دل نہیں آئے گا، دل نہیں مانے گا، مصروفیات، تھکن آپ کو پریشان کرے گی، شیطان آپ کو آپ کے اوپر جالے پھینکے گا، آپ کو پریشان کرے گا، لیکن آپ نے استقامت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ ایک دفعہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ پھر ساری زندگی پڑھتے رہیں، اسے چھوڑیں گے نہیں، لیکن ابتدا کرنی پڑے گی، یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ ایک قدم اٹھائیں گے تو میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اگر نہیں تو پھر جیسی زندگی ہے ویسی گزرتی رہے گی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق قرآن مجید سے جوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اللہم کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، یہاں قرآن پاک مسجد میں تلاوت کیا گیا ہے، تراویح میں پڑھایا گیا ہے، قراء حضرات نے پڑھایا، یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ وہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے یہاں پیچھے کھڑے ہو کر تراویحیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، یا اللہ ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس پورے نظام کو چلایا ہے، اس میں جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ انہیں مزید اس اللہ کے گھر کو، یا اللہ تیرے گھر کو، یا اللہ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کو دے دگنی رات چگنی یا اللہ ترقی عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک ہم سے جا رہا ہے،
یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی ہماری نیکیاں ہیں یا اللہ کوششیں ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں یا اللہ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس آ چکے ہیں کلمہ پڑھنے والے مومن ایمان رکھنے والے یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو یا اللہ ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ جتنے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں مشکلات میں ہیں، کشمیر میں مشکلات میں ہیں، لبنان میں، اردن میں، شام میں، فلسطین میں، یا اللہ تمام کی غیبی نصرت و مدد نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، پستی کا شکار ہیں یا اللہ ان تمام کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی جتنے حفاظت کرنے والے ادارے ہیں یا اللہ سیکیورٹی ادارے ہیں یا اللہ ان کی نصرت و مدد نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بقیہ زندگی رمضان کے بعد بھی یا اللہ عبادیات، ایمانیات، اخلاقیات یا اللہ جس طرح رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں رمضان کے بعد بھی ہم سب کو اس طرح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بقیہ زندگی بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی میں ہمارے اخلاق اچھے فرما۔ یا اللہ بقیہ زندگی میں ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کے بعد جتنی زندگی ہماری باقی ہے یا اللہ رمضان میں جس طرح ہمارے جذبات ہیں یا اللہ کوششیں ہیں یا اللہ اس کے بعد بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح رمضان میں ہمیں بدکاریاں گناہوں کے کام یا اللہ ہم جس طرح اس سے رکے رہتے ہیں یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں تو قبول کرنے والا ہے یا اللہ ہم تیرے سے ہی دعا مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اللہ قرآن میں تم نے خود فرمایا ہے یا اللہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔